دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ دوستوں 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات اربوں روپے آپ کو عطا فرمائے گی۔ دوستوں یہ موقع سال میں صرف ایک بار آپ لوگوں کو ملنا ہے اور یہ دولت والا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ یہ 2024 کا بھی آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آج یہ خاص تسبیح آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنی ہے۔ یہ رجب المرجب سے پہلے والا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس جمعۃ المبارک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ دوستوں آج کل کی جو پریشانیاں ہم سب کے درمیان ہم لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں تڑپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج 2024 کا یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ سال ختم ہونے والا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تمام گندے اعمال، تمام آپ کے اوپر جو بھی برے عملیات ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی زائل ہو جائیں گے۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ لے گا اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو چار چاند لگا دیں گے، اس کے جسم میں سے، اس کے ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال کر جڑ سے دور پھینک دیں گے۔ بس آج آپ لوگوں نے ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص تسبیح میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ دوستوں اس خاص وظیفے کو جو بندہ بھی پانی کے گلاس پر دم کر کے اس وظیفے کو پڑھے گا اور اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لے گا، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا پھر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، آپ اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں اور پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو کڑوا محسوس ہو لگے، اگر آپ کو کہ پانی بہت زیادہ کڑوا ہو گیا ہے، اس کی تاثیر بدل چکی ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ پر نظر بد ہے، آپ پر کسی نے نظر بد یا پھر جادو جنات کے معاملات کرائے ہیں۔ اگر پانی کا ذائقہ نارمل ہی رہے، جیسے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ پر کسی طریقے کے کوئی معاملات نہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی جاتا رہے گا آپ کی بیماری کا اثر ختم ہوتا رہے گا۔ دوستوں آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو آپ نے ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی آپ کو ٹھوکریں کھانے پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں،
جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے۔ تو آج ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن بڑا برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، انشاءاللہ پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ دوستوں، بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز آپ کو نہیں بتاتا۔ دوستوں، میرا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کا دن نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرنے کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اس خاص عمل کو نہیں پڑھا تو اللہ والوں یقین کریں پچھتاوا مقدر بن جائے گا، اور اگر آج کے اس نایاب دن سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا تو یقین کریں آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے، رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بے شک آپ دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، آپ لوگ سعودی عربیہ میں ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں پر بھی آپ رہائش پذیر ہیں، بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی ثانی کی 24 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو تمام کاموں کو چھوڑ کر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آج کے دن کا آپ کا یہ وظیفہ بہت ہی نایاب اور کرامت معجزاتی عمل ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل جس بندے کو بھی بتایا، جس بندے نے بھی جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسانی فرما دی۔
تو آپ لوگوں نے آج کے اس مبارک دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ 2024 کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، یقین کریں بہت خاص دن ہے، رزق اور دولت کو بانٹنے کی تقسیم کا وقت ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج کے اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، بہت زیادہ ہوا تو 3 سے 4 منٹ لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنے باس کی خوشامدیں بھی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ 1000-2000 کی دہاڑی مل جاتی ہے۔ لیکن آج رب کی دہاڑی کرو اور دیکھو رب جب دے گا تو کس طرح سے دے گا۔ خوشامدیں کرنی نہیں پڑیں گی، رب اس طرح سے نوازے گا آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، اس طریقے سے اسباب بنیں گے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی کو دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو 2024 کے آخری جمعۃ المبارک کے دن بالخصوص پڑھنا ہے۔ دوستوں، اس دن کو ہرگز بھی آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ 2024 کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے جو ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو خاص عمل آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا۔ آپ نے ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آج 2024 کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی تمام تنگ دستی، تمام پریشانی کو دور فرما دے۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق کو کشادہ فرما دے۔ میرے مولا، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما دے۔ میرے مولا، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جو بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا، جو بھی میری بہن رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے غیبی مدد فرما دے، اور جو میری بہنیں سسرال میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھا رہی ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جن کو گالیاں دی جاتی ہیں، میرے مولا ان سب بہنوں کو اوپر اپنی خصوص نظر کرم فرما دے اور ان کے سسرال کے اندر ان کی عزت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ والوں، بالخصوص غازہ اور فلسطین کے ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما اور ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے 2024 کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہے یہ مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس بابرکت دن کون سا عمل کرنا ہے، کون سی خاص تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا اور ہر ایک بات تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ لوگ باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، پورے سال آپ لوگوں نے جو بھی گناہ کرے، جو بھی آپ لوگوں نے اللہ پاک کی نافرمانیاں کری ہیں، پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں، کھل کے استغفار کریں، رو کر کریں، اور کم سے کم 70 بار آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، استغفار کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ लें, 70 बार पढ़ना है। लेकिन अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए आप लोगों ने इस्तगफार करना है। जितना ज्यादा आप लोग रोते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तगफार करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उतने ज्यादा ही बेहतरीन असबाब पैदा फरमाएगा। आप लोग इस्तगफार करें अल्लाह पाक की बारगाह में 70 बार। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाह वालों कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई किराए के मकान पर धक्के खा रहा है। अल्लाह वालों जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, उस मकसद की नियत करें। लाइलाज बीमारी है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कैंसर हो गया है, या फिर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं। जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोगों ने पूरे साल बड़ी गफलत में गुजारा और आप लोग अब चाहते हैं अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करना। तो अल्लाह वालों अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करें, क्योंकि आज माह जमादियुस्सानी की 24 तारीख है, आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है। ये माह जमादियुस्सानी का भी आखिरी जुमा है और ये 2024 का भी आखिरी जुमा है। तो बेहतर ये है कि आप लोगों ने इस बाबरकत जुमातुल मुबारक के दिन ये खास तस्बीह जरूर पढ़नी है, इस्तगफार भी करना है, अपने गुनाहों की तौबा भी करनी है और कोशिश ये करना है कि 2025 का जो महीना हो वो आपके लिए खैर व बरकत वाला महीना हो। तो अल्लाह वालों कोशिश यही करें कि आप लोग पूरे साल का रिस्क अपने नामा अमाल में अल्लाह पाक से लिखवा लें और तकदीर और नसीब भी तब्दील करवा लें। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। आसमान से रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया,
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے نام یا خالقو، یعنی یا خالقو اے میرے خالق، اے مجھے پیدا کرنے والے، یا خالقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا خالقو یا مالکو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا۔ یا خالقو یا مالکو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اور آج آپ نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ سیراب ہو جائیں گے، آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔